السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہجری سال کو اسلامی تاریخ کے لیے کب، کیسے اور کیوں مقرر کیا گیا؟ جبکہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار واقعات موجود تھے جن کو اسلامی سال کے آغاز کے لیے مدار بنایا جا سکتا، پھر ایسی کون سی خاص وجوہات تھیں کہ ان تمام واقعات کو چھوڑ کر واقعہ ہجرت کو اسلامی سال کے آغاز کے لیے مدار بنایا گیا؟ معزز ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ قریب ہے اور آپ سب حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نئے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہی سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں بے شمار واقعات رونما ہو چکے تھے، تو واقعہ ہجرت کو ہی نئے سال کے آغاز کے لیے مدار کیوں بنایا گیا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ معزز ناظرین، ہجری تاریخ کی تاریخی اور شرعی اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہجری تاریخ ہی اسلامی تاریخ کہلاتی ہے، اور شریعت میں بے شمار امور ایسے ہیں جو ہجری تاریخ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ہجری تاریخ اسلام کے لیے ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، ہر قوم کی اپنی اپنی ایک تاریخ ہے۔ ہندوؤں کی اپنی تاریخ ہے، عیسائیوں کی اپنی ہے، یہودیوں کی اپنی تاریخ ہے۔ اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کی اپنی تاریخ ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ دیگر اقوام کی تاریخوں کے مقابلے میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، ہر قوم نے اپنے اپنے تاریخوں کو معلوم کرنے کے لیے، تاریخوں کو جاننے کے لیے کسی نہ کسی واقعے کو انہوں نے مدار بنایا۔ چنانچہ تاریخ طبری میں امام زہری اور امام شعبی سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے حبوط آدم کے واقعے کو، یعنی جب اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے دنیا کے اندر بھیجا، اس واقعے کو اپنی تاریخ کے لیے مدار بنایا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک۔ جب طوفان نوح آیا، سب کچھ ہلاک ہو گیا سوائے ان کشتی والوں کے، تو بعد والوں نے اس طوفان نوح کے واقعے کو اپنی تاریخ کے لیے مدار بنایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے صحیح سلامت اور زندہ نکل آئے، تو بعد والوں نے اس واقعے کو اپنی تاریخ کے لیے مدار بنایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو مسلمانوں نے اپنے اسلامی سال کا آغاز اپنی تاریخ کے لیے مدار جو ہے وہ ہجرت کے واقعے کو بنایا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کب اس واقعے کو، ہجرت کے واقعے کو اسلامی تاریخ کے لیے مدار بنایا گیا؟ تو یاد رکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہجرت کے واقعے کو اسلامی تاریخ کے لیے مدار بنایا گیا۔ اس کے لیے مختلف روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ ہماری طرف خطوط بھیجتے رہتے ہیں، اب ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے ہماری طرف یہ خط کب بھیجا ہے، لہٰذا آپ تاریخ لکھا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ اب یہی معاملہ زیر بحث لایا گیا کہ تاریخ لکھنے کا عمل کہاں سے شروع کیا جائے، تو مختلف آراء سامنے آئیں۔ بعض نے کہا آپ علیہ السلام کی ولادت کو مدار بنایا جائے، بعض نے کہا اعلان نبوت کو مدار بنایا جائے، بعض نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو مدار بنایا جائے، بعض نے کہا کہ ہجرت کے واقعے کو مدار بنایا جائے۔ چنانچہ اکثریت رائے جو تھی وہ اسی طرف تھی کہ ہجرت کے واقعے کو مدار بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے واقعے سے تاریخ کے اجراء کا فیصلہ فرمایا۔ اسی طرح محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، عجمی لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو اس طرح لکھتے ہیں کہ فلاں مہینہ فلاں تاریخ، لہٰذا آپ بھی تاریخ لکھا کریں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ صحابہ کرام کو جمع فرمایا، ان سے مشاورت ہوئی، مختلف آراء سامنے آئیں۔ اکثریت رائے جو تھی وہ ہجرت کے واقعے کی تھی۔ چنانچہ اسی کو مدار بنا کر اسلامی سال کے آغاز کا فیصلہ کیا گیا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کس سن کے اندر ہوا، تو اس کے بارے میں مختلف آراء نقل کی گئی ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سن 16 ہجری میں، بعض کہتے ہیں سن 17 اور بعض کہتے ہیں سن 18 ہجری میں۔ چنانچہ تاریخ طبری میں
امام شعبی فرماتے ہیں کہ سن 17 ہجری یا سن 18 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب رہا یہ سوال کہ اسلامی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات رونما ہو چکے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اعلان نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، واقعہ معراج ہے۔ تو ان اہم واقعات کو چھوڑ کر ہجرت کے واقعے کو ہی کیوں مدار بنایا گیا ہے؟ چنانچہ اس کے بارے میں فتح الباری اور عمدۃ القاری میں لکھا ہے، الہجرت فرقت بین الحق والباطل، کہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ ہجرت کے بعد ہی اسلام نے ترقی کے منازل طے کی ہیں، اس لیے ہجرت کے واقعے کو مدار بنا کر اسلامی سال کا آغاز کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ کو ہجرت کے واقعے سے ہی مانتے ہیں، اس لیے کہ ہجرت کے واقعے نے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تاریخ طبری میں ہے، انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ ہم اپنی تاریخ کو کس دن سے شمار کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس دن سے شمار فرمائیں جس دن سے حضرت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، سرزمین کفار کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ چنانچہ ہجرت کے واقعے کو مدار بنا کر تاریخ کے تعین کا اجرا کیا گیا۔ اسی طرح فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کو تاریخ کے اجرا کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ ان دونوں تاریخوں کے اندر اختلاف ہے۔ اب رہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات، تو اس کو بھی مدار اس لیے نہیں بنا سکتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک سانحہ عظیم تھی، اس لیے مسلمان اس چیز کو کبھی گوارا نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ہجرت کے واقعے کو ہی مدار بنا کر تاریخ کے اجرا کا فیصلہ کیا گیا۔